السلام علیکم دوستو آپ کے ویزے ریجیکٹ کیوں ہوتے ہیں اور اپروو کیوں ہوتے ہیں، اس تسلسل اس سیریز کی آخری اور تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں 2 ویڈیوز بنا کے امپورٹنٹ فیکٹرز ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج میں 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ڈسکس کروں گا، ٹریول ہسٹری اور آپ کے پروف آف فنڈز یا بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کروں گا۔ دوستو اس سے پچھلی 2 ویڈیوز میں نے بہت سے ملٹیپل فیکٹرز کے اوپر روشنی ڈالی تھی جو آپ کے ویزا اپروو ہونے یا ریجیکٹ ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج جن دو ٹاپکس پہ میں گفتگو کروں گا ان کا محور ہوگا ٹریول ہسٹری اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ یا آپ کی سیونگز۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹریول ہسٹری کیا کردار ادا کرتی ہے آپ کے ویزا اپروو ہونے میں یا ریجیکٹ ہونے میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ پروف آف فنڈز یا سیونگز کیا کردار ادا کرتی ہیں آپ کے ویزا اپروو ہونے میں یا ریجیکٹ ہونے میں۔ تو بات شروع کرتے ہیں ٹریول ہسٹری سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک لائن بولوں گا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ لائن جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دے گی، تاکہ آپ کو خلاصہ دے دوں کہ رزلٹ آف دا اسٹوری کیا ہے، مورل آف دا اسٹوری کیا ہے، اس کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹریول ہسٹری از ناٹ اے سنگل ڈیسائیڈنگ فیکٹر فار یور ویزا۔ ٹریول ہسٹری صرف اکلوتا فیکٹر نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو ویزا ملے گا یا ریفیوز ہوگا۔ آسان الفاظ میں، اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ویزا نہیں ملے گا، اور اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کنفرم ویزا ملے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹریول ہسٹری ایک اہم کردار ضرور ادا کرتی ہے، بٹ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری پرسنل رائے پوچھیں، پرسنل اوپینین پوچھیں، میرا ایکسپیرینس پوچھیں یا میری ایکسپرٹیز پوچھیں، تو میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹریول ہسٹری بنائیں۔ ٹریول ہسٹری بنانے سے یہ مطلب ہے کہ یو شوڈ لک لائک اے جینون ٹورسٹ۔ میرے سامنے اگر بینگ اے ویزا آفیسر میرے سامنے کوئی فائل آئے گی اور اس بندے کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اور وہ ٹورزم پرپسز کے لیے کہیں جانا چاہتا ہے، تو میری نظر میں کوئی اچھا امپریشن نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے میں بہت ریلیکٹنٹ ہوں اس کو ویزا گرانٹ کرنے میں، میری کوشش ہوگی کہ اس کو ویزا کیسے دوں، میں کنونس نہیں ہو پاؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کسی صاحب کی میرے سامنے فائل آتی ہے اور اس کی 1، 2 یا 3 کنٹریز کی سیاحت کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، گھومنے پھرنے یا سیر و تفریح کے حوالے سے ٹریول ہسٹری ہے، تو میں بڑے ایزیلی قائل ہو جاؤں گا، کنونس ہو جاؤں گا کہ یہ بندہ ایک جینون ٹورسٹ لگتا ہے، مجھے اس کو ویزا گرانٹ کرنا چاہیے۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، ٹریول ہسٹری کے حوالے سے دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ سنگل ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے، بٹ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کے ویزا اپروو ہونے میں یا آپ کے ویزا کے ریجیکٹ ہونے میں۔ میں نے پہلے بھی گفتگو کے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہم نے ویزا آفیسر کو ایک سمپل انداز میں اپنا کیس پیش کرنا ہے کہ ویزا آفیسر کو کسی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ویزا آفیسر بڑے ایزیلی آپ کے کیس پہ فیصلہ صادر کر دے۔ اب کیس پہ فیصلہ صادر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کی فائل کو دیکھ کے بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہاں مجھے اس کو ویزا دینا چاہیے، 1 2 3 یہ پازیٹیو چیزیں ہیں، اور ان پازیٹیو چیزوں میں سے ایک چیز آپ کی ٹریول ہسٹری بھی ہے۔ اگر ہوگی تو ویزا آفیسر کے لیے آپ کے کیس کو ڈیسائیڈ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگی تو اس کے لیے چیلنجنگ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہم نے بات کی ٹریول ہسٹری کے حوالے سے کہ ٹریول ہسٹری کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے ویزے کے لگنے یا ریجیکٹ ہونے میں۔ دوستو اب ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے پروف آف فنڈز، سیونگز یا بینک اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہاں پہ شاید ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے بینک اسٹیٹمنٹ یا پروف آف فنڈز یا آپ کی سیونگز یا آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس، بٹ یہاں پہ بھی میں ایک لائن بولوں گا جسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے غور سے، توجہ سے اس بات کو سننا ہے کہ کیونکہ سینکڑوں لوگ ڈیلی انٹرویوز دیتے ہیں، میرے تھرو کیسز پروسیس ہوتے ہیں، تو میں ان سے کنیکٹ ہو کے ان سے پوچھتا ہوں کچھ چیزیں کہ ویزا آفیسر نے آپ سے کیا پوچھا، کیا ویزا آفیسر نے بینک اسٹیٹمنٹ مانگی۔ تو ابھی بھی ہزاروں لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی جن لوگوں نے US کا ویزا انٹرویو دیا ہے، میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ 90% آف دی اپلیکنٹس سے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں مانگی جاتی۔ یہ آپ لوگوں کو بڑا چونکا دینے والا، جسے کہتے ہیں نا چونکا دینے والا، یا جسے کہتے ہیں ہلا کے رکھ دینے والا ایک ڈسکلوجر ہے کہ 90% لوگوں سے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں مانگی جاتی۔ اور آپ کمنٹ سیکشن میں دیکھ لیں گے، ابھی لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جن کے انٹرویو ہو گئے USA کے، وہ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا انٹرویو کے دوران ان سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگی گئی۔ تو میرے خیال سے 90% لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان سے انٹرویو کے دوران بینک اسٹیٹمنٹ نہیں مانگی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویزا آفیسر کی ثواب دید ہے، اس کی چوائس ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کی ڈسکریشن ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگے یا نہ مانگے۔ آسان الفاظ میں اس کی مرضی۔ اگر وہ مانگ لے گا اور آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھا امپریشن نہیں جاتا، لیکن 90% آف دا کیسز میں ویزا آفیسر آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں مانگتا۔
اور میری گزارش ہوگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے تو آپ لکھ دیں کہ میرے سے ویزا آفیسر نے مانگا یا نہیں مانگی بینک اسٹیٹمنٹ، تاکہ لوگوں کو اس میں انڈورسمنٹ مل جائے کہ جو بات میں کر رہا ہوں کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سب بات کرنے کے باوجود میں اپنی ایکسپرٹیز، اپنا اوپینین بھی آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں اگر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ ایک تیاری کر کے جا رہے ہو، آپ ویزا کے لیے جا رہے ہو، ویزا کے حصول کے لیے جا رہے ہو، تو کوئی بھی اپنا لوز پوائنٹ نہ چھوڑو، کوئی بھی گرے ایریا نہ چھوڑو، اس کو کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا ایسا پوائنٹ نہ دو، ایسا نقطہ نہ دو جس پہ وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کرے۔ مثال کے طور پہ وہ آپ کو ویزا دینا چاہتا ہے، ویزا آفیسر، اس نے دیکھا، اسے پسند آیا، آپ کی شخصیت پسند آئی، آپ کی فائل پسند آئی، اور اس نے کہا یار ایک دفعہ اس کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتا ہوں، کیا اس کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ یہ ٹکٹ لے لے، کیا اس کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ یہ امریکہ میں قیام کر لے، تو وہ آپ سے کہہ دیتا ہے کین آئی ہیو اے لک ایٹ یور بینک اسٹیٹمنٹ پلیز، اور آپ اسے نفی میں جواب دے دیتے ہو، نہیں کر دیتے ہو کہ میرے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو یہ ایک بہت برا امپریشن ہوگا آپ کی طرف سے ویزا آفیسر پہ کہ اس کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں یہ جائے گا کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو یہ ٹریول نہیں کر سکتا تو ویزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس بے شک تھوڑے فنڈز ہوں، اس کو آپ پریزنٹ کر دو ویزا آفیسر کو کہ ہاں جی یہ لیں، ویزا آفیسر دیکھے گا ٹھیک ہے یار یہ ٹکٹ کرا سکتا ہے، ہوٹل میں رہ سکتا ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کوشش کریں، میری اوپینین یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ لے کے جائیں، بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں، بھلے تھوڑی بنا لیں۔ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، تھوڑی ہو مگر آنیسٹ ہو، یعنی کہ اصلی ہو، نقلی نہیں لے کے جانی۔ بہت سے لوگ میرے سامنے بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یار بینک اسٹیٹمنٹ نقلی بنا لو، بینک اسٹیٹمنٹ بنوا لو، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف اصلی بینک اسٹیٹمنٹ لے کے جانی ہے، بھلے پیسے تھوڑے ہوں۔ بس یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور یہ دو فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے، ٹریول ہسٹری کے حوالے سے اور بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، یہ دونوں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں آپ کے ویزا کے حوالے سے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔